افریقہ کے ملک میں دو ایسی ہستیاں گزری ہیں جو رنگ کے کالے تھے لیکن مقدر کے بڑے نرالے تھے. کیا شان تھی ان کی؟ دو ایسی نایاب ہستیاں ہیں، رنگ کے کالے مقدر کے نرالے. ایک حضرت بلال حبشی جن کو اللہ نے محمد عربی کا غلام بنا دیا، مؤذن رسول بنایا میرے آقا نے. اور ایک حضرت لقمان حکیم جنہیں اللہ نے حکمت کا تاج عطا فرمایا. حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو وقتاً فوقتاً نصیحت کیا کرتے تھے. آج تو اولاد قریب نہیں بیٹھتی. فرمایا بیٹا اللہ کی اتنی عبادت کرنا جتنا تو رب کا محتاج ہے، اور ہم 100% اللہ کے محتاج ہیں. بیٹا گناہ کے اوپر اتنی جرات کرنا جتنا تمہارے اندر عذاب سہنے کی طاقت ہے، اتنے گناہ کرنا جتنا عذاب سہنے کی تمہارے اندر طاقت ہے. ہم تو دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، آخرت کی آگ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ کتنی پیاری بات کی، کیسے خوبصورت انداز میں گناہ سے روکا، اللہ کی اطاعت کی طرف لے کر آئے اپنی اولاد کو کہ گناہ پہ اتنی جرات کرنا جتنا تمہارے اندر عذاب سہنے کی طاقت ہو. پھر فرمایا بیٹا جہنم کی آگ سے اس وقت تک بچنے کی کوشش کرتے رہنا جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ میں جہنم کی آگ سے بچ گیا ہوں. یقین کب ہوگا؟ جب موت آئے گی، اللہ اعلان فرمائے گا. تو اس سے پہلے آپ نے جہنم سے پناہ مانگتے رہیں گے. اور فرمایا کہ گناہ ایسی جگہ اگر دل کرتا ہے کرنا جہاں اللہ موجود نہ ہو، تو اللہ ہر جگہ موجود ہے. حکیم تھے، حکمت بھری باتیں کی اپنی بیٹے کو. گناہ ایسی جگہ کرنا جہاں اللہ موجود نہ ہو. اللہ کس جگہ موجود نہیں؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے. مومن کے دل میں بھی اللہ موجود ہے، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب اللہ ہے. اور پانچویں بات فرمائی دنیا پر اتنی محنت کرنا جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے. دنیا کے لیے اتنی محنت کرنا جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے. آخرت کے لیے اتنی محنت کرنا جتنا تم نے آخرت میں رہنا ہے. دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ میرا ایک جملہ ہے، میں بولا کرتا ہوں اکثر کہ یہ 2025 چل رہا ہے، 2125 سے پہلے جو چہرے ابھی نظر آ رہے ہیں ان میں سے کوئی نہیں ہوگا. 100 سال کے اندر اب تو 80-90 سال پہ پہنچنا بڑی بات ہے. وہ پہلی خوراکوں والے بڑے لوگ تھے، بزرگ تھے، وہ پہنچے. ہم جو بیٹھے نا نوجوان، ہم 80 سال پہ پہنچنے والے نہیں ہیں، پہلے کام تمام ہو جانا ہے. تو اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے. مختصر سی زندگی ہے اور ہماری جو محنت کے منصوبے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں ہے. دنیا کو گلے لگا کر بیٹھ گیا، دنیا کی محبت کو دل میں بسا کر ہم بیٹھ گئے کہ ہم نے صرف دنیا ہی بنانی ہے، دنیا پہ محنت کرنی ہے. یہ ملک میرا، یہ وزارت میری، یہ فلاں چیز میری، یہ فلاں بینک خرید لوں، فلاں پلازا بنا لوں. اس چیز کی ہم سب کو فکر ہے، لیکن قبر میں کیا ہوگا، کیا چیز کام آئے گی، اس کی فکر ہمیں نہیں ہے. مجھ سمیت ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں. اللہ اس کے رسول کی قرآن کے قریب جائے تو قرآن بار بار ہمیں آخرت کی طرف کھینچتا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کرتی ہے. بزرگوں کی ساری محنت ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کرتی ہے. کتنا رہنا ہے دنیا کی زندگی میں؟ تو فرمایا بیٹا دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنی محنت کرو، جتنا آخرت میں رہنا ہے اس کے لیے اتنی محنت کرو. روکا نہیں ہے کسی چیز سے، لیکن انداز کیا تھا بتانے کا، کمال حکمت تھی اس کے اندر. عید کی خوشی آئی عارضی، اس کے لیے کتنی محنت کی، ہر بندے نے تیاری کی. میں نے کپڑے لینے ہیں، جوتے لینے ہیں، اور تو نے کہا ہم نے چوڑیاں بنانی ہے، ہم نے فلاں کام، فلاں بھاگ دوڑ. عارضی خوشی تھی، چلی گئی. عارضی خوشی کے لیے جتنی ہم محنت کرتے ہیں اگر اس کا آدھا حصہ بھی ہم ہمیشہ کی خوشی کے لیے کریں جو مرنے کے بعد اللہ نے عطا کرنی ہے تو ہمارا کام بن جائے. عید کی خوشی کہاں ہے؟ عید ختم ہو گئی، گزر گئی. عارضی خوشی کے لیے تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے عارضی خوشی کے لیے محنت کرنی ہے. مجھ سمیت ہر بندے نے کوشش کی، میرے کپڑے ایسے ہونے چاہیے، میرا جوتا ایسا ہو، میں ایسا لگوں، میری رشتہ داروں میں ایک عزت بنے، مقام بنے. ہر بندے نے، مرد عورت نے کوشش کی، پر وہ تھوڑی دیر کے لیے خوشی تھی، وہ چند لمحے تھے، گزر گئی.
اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اللہ جو آخرت میں خوشی عطا فرمائے گا اس کو زوال نہیں ہے، وہ بڑھتی جائے گی، کم نہیں ہوگی۔ اس کے لیے بھی ہم تیاری کریں نا۔ اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ اللہ اس کے رسول کی محبت میں عمال کریں آپ، جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا اس کو پورا کرنے کا نام تیاری ہے، تو کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ تو فاذکرونی اذکرکم، تو میں عرض کیا کر رہا تھا؟ نماز کی پابندی کرنا۔ خود بھی سب سے پہلے اپنی ذات سے ہم شروع کریں کہ میں نے نماز کی پابندی کرنی ہے، میں نے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، میں نے اللہ کو یاد کرنا ہے روزانہ کی بیس پہ۔ کوئی میرا دن ایسا نہ ہو جس دن میں اپنے رب کو یاد نہ کروں۔ اپنی ذات سے شروع کریں۔ پھر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بیٹے کو سمجھائے، اپنی بیوی کو پیار محبت کے ساتھ، مارنا نہیں، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، ایسا ہے۔ پھر دوستوں کو، جہاں بیٹھے یہ پودا لگا لے، اللہ کی قسم ہم دنیا سے چلے جائیں گے، اس پودے سے اللہ اتنا پھل عطا فرمائے گا مرنے کے بعد بھی کہ انسان کی جنت میں بھی چمک اٹھے گی، جنت بھی اتنا اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ کہ نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت کا اہتمام اور اللہ کے ذکر کا اہتمام۔ جو بندہ ایسا کرے گا وہ دیکھو نا، 5 منٹ آپ لگا لیں، 5 منٹ قرآن کی تلاوت کریں تو کم از کم سال میں 2-3 ختم ہو جاتے۔ اس طرح ویسے پڑھنا مشکل ہوتا ہے نا یار، ایک تو قرآن کی زیارت آ جاتی ہے اور پھر اللہ کو یاد کریں۔ 5 منٹ کرتے کرتے سال بعد کتنا بنتا ہے وقت جو ہم نے اللہ کو دیا ہے 5 منٹ۔ اور 5 منٹ کی کیا وقت ہے؟ فضول باتوں میں ہم کتنے وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اور کون سا حدیث پاک میں آتا ہے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، جنتی جنت میں جانے کے باوجود بھی ایک چیز کا افسوس کریں گے۔ دوزخ والے تو کریں گے افسوس، وہ تو خون کے آنسو روئیں گے، جنتی جنت میں جانے کے باوجود بھی ایک چیز کا افسوس کریں گے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کہ وہ لمحات جو دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر گزارے ہوں گے، اس بات پر افسوس کریں گے، کیونکہ اللہ جب اپنی یاد پر انعام عطا فرمائے گا وہ کہیں گے کاش کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی یاد میں گزار کے آتے۔ تو کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اپنی ذات سے شروع کریں، اپنے گھر سے شروع کریں، پھر دوست جہاں بھی جائیں، بھائی جان نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہ جتنے آپ کے کہنے پہ نماز پڑھیں گے اس کا بھی اللہ اجر و ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ کئی ایسے لوگ ہیں ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، ایک کا ثواب لے جاتا ہے۔ کچھ ایسے خوش نصیب ہیں وہ 2-3 کو لے کر آتے ہیں۔ کوئی ایسی ہے 30-40 بندوں کو نماز پہ لگا لیتے ہیں۔ کوئی ایسے خوش نصیب ہے کسی کو نماز یاد کرا دی، کسی کو دین کا رستہ دکھا دیا، وہ دنیا سے گزر جاتے ہیں۔